السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیلی ظلم و ستم ایک دفعہ پھر اپنے عروج پر۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسلمانوں پر اتنی سخت پابندیاں اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقدس مقامات میں جانے اور عبادت کرنے کے لیے بھی اسرائیلی حکومت کی پرمیشن کی ضرورت ہے۔ حالانکہ جس علاقے میں یہ مسجد اقصیٰ ہے، جس علاقے میں آپ کا ڈوم آف دا راک کی جو مسجد ہے، گولڈن ڈوم والی مسجد ہے، یہ آفیشلی جارڈن انتظامیہ کے انڈر ہیں، لیکن یہاں پر بھی یہ بدماشی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کے لیے انہوں نے اوقات مقرر کر کے رکھے ہیں کہ حالانکہ اگلے دن انہوں نے آنا تھا، ان کا جو پاس اوور کا ایونٹ ہے وہ اگلے دن ہونا تھا صبح کے وقت، لیکن ظلم و ستم اور بربریت اور جارحیت کی انتہا دیکھیں کہ رات میں مسجد میں گھس گئے، مسلمانوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا، ان کے اوپر ربر کی بلٹس ماری، ان کے اوپر جو ہے وہ گیس گرینیڈز پھینکے، اسموک گرینیڈز پھینکے، کتنے ہی لوگ جو ہے انہیں زخمی کیا گیا، 400 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ ظلم و زیادتی اور جارحیت اور بربریت کی ایک انتہا ہے یہ، اور کہنے کو یہ اپنے آپ کو مہذب لوگ کہتے ہیں، اور ان کے دفاع میں کھڑے ہوئے وہ مغربی ممالک جو اپنے آپ کو بڑے مہذب اور شائستہ اور حقوق انسانی کے علم بردار کہتے ہیں، ان کی حقوق انسانی یہاں کہاں مر جاتی ہے؟ یہاں پر انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ انہیں کیوں سانپ سونگھ جاتا ہے؟ اپنے باپ کے آگے کیوں یہ نہیں بولتے؟ بس بہت ہوا تو جی UN کا ہم نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے اور وہ تھرسڈے کو میٹ کرے گا، یعنی کہ آج وہ میٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ یہ اس کو کچھ نہیں کرتے، وہ آہستہ آہستہ وہ تمام علاقوں کو غصب کرتا جا رہا ہے جو اس نے غصب کرنے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 1967 سے لے کے اب تک کتنے علاقے کھا چکا ہے، لیکن یہ کچھ نہیں کہتے اس کو۔ ہر سال جاتے ہیں، اس سے مذاکرات کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور پھر اگلے سال وہ اور علاقے کھا جاتا ہے، اور کہنے کو مسلمان UN تک جاتے ہیں اور UN کہتا ہے ہاں جی ہم اس پہ مذاکرات کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم بات کریں گے، بات کرتے ہیں، آگے کرتے کچھ نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی مدد کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں نا، یہ جو سرکس کے شیر بنے ہوئے ہیں، انہیں سرکس سے باہر نکل کے شیر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ OIC جو ہے نا، صرف یہ OIC جو کرتی رہتی ہے نا بیٹھ کے، میں دیکھ رہا ہوں، بس دیکھتی نہ رہے، کچھ کرے بھی۔ اتنے تپڑ ہوں ان میں کہ یہ کچھ کریں، ان کی کوئی سے ہو، کوئی سے نہیں ہے ان کی، اور ہو بھی کیسے؟ یہ کٹھ پتلی بچھائے گئے ہیں، ان کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ کہتا ہے ہاں تو یہ کہتے ہیں ہاں، وہ کہتا ہے نہ تو یہ کہتے ہیں نہ، تو پھر کیسے چلے گا معاملہ؟ اور ہمارے ملکوں میں تعلیم کا کیا حال ہے، ریسرچ کا کیا حال ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں۔ مسلمان بس اسی میں گم ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ کا اللہ بھلا کرے، بس اس کے پاس پیسہ آ جائے تو اسے بس پھر شباب چاہیے اور شراب چاہیے اور کباب چاہیے، بڑے بڑے گھر چاہیے، گاڑیاں چاہیے، 4-5 جو ہے نا ایسے، کیا کہیں، اللہ معاف کرے، چھوڑے، یو نو وٹ آئی مین۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی ویژن نہیں ہے اس کا، آگے بڑھنے کا کوئی ویژن نہیں ہے۔ مغربی ممالک میں جس کے پاس اللہ کی رحمت سے پیسے آ جاتے ہیں، وہ پھر کار خیر میں خرچ کرتا ہے، ڈونیشنز لگاتا ہے، یونیورسٹیز کو ڈونیٹ کرتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے ان پیسوں سے، وہ اسکالرشپ پروگرامز لانچ کرتا ہے کہ انڈر پریویلیج لوگ، وہ جو غریب غربا ہیں، وہ پڑھ لکھ جائیں اور آگے جا کے کچھ ایسے کام، مطلب ایک تھاٹ ہے، ہمارے ہاں ہے ہی نہیں وہ تھاٹ۔ بس ہم خوش ہیں کہ ہم جیسے ہیں، ہم خوش ہیں، بس ہماری گاڑی تو چل رہی ہے، یہ ہم سے آگے کب نکلیں گے ہم؟ مطلب اپنی ذات سے باہر کب نکلیں گے ہم اجتماعی طور پر کب سوچنا شروع کریں گے؟ یہ تبدیلی ایسے نہیں آنی ہے، راتوں رات کوئی میجک وانڈ نہیں ہے،
یورپ کو بھی اپنے ڈارک ایجز سے نکلنے میں کئی 100 سال لگ گئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ لمیٹڈ تھیں. لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ اتنی لمیٹڈ نہیں ہیں، لیکن ہماری پرائیورٹیز بڑی تبدیل ہو گئی ہیں. ہماری پرائیورٹیز ہیں ہی نہیں کہ ہم نے امت کو کھڑا کرنا ہے. تو جب تک یہ پرائیورٹی نہیں بنے گی، جب تک پلیٹ فارمز نہیں اسٹیبلش ہوں گے، جب تک عقل نہیں آئے گی، جب تک تعلیم نہیں حاصل کریں گے، جب تک ریسرچ نہیں ہوگی، جب تک انوویشن نہیں ہوگی، یہ چینجز نہیں آ سکتی. جو ملک ایک گاڑی بھی نہیں بنا سکتے، آپ سوچیں وہ پھر ویئر ڈو دے اسٹینڈ، کہاں کھڑے ہیں وہ، اور دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور اس دنیا سے آپ ٹکر لینے کی سوچ رہے ہیں. دیکھو امام مہدی جب آئیں گے نا تو اپنے ساتھ کوئی جادو کی چھڑی نہیں لے آئیں گے کہ تمہاری قسمتوں کے حال بدل جائیں. وہ آئیں گے تب ایک ماحول تو پیدا ہونا، تم اس مقام پر تو کھڑے ہوں، ہم کچھ تو ہوں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو اگر غیر ہم سے ہتھیار لے لیں تو ہم ہتھیار بھی نہیں بنا سکتے. انہی کے ہتھیاروں سے ان سے لڑ رہے ہیں، اور وہ ایڈوانس ہتھیار ان کے پاس ہیں، اور پچھلے ہتھیار انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. آئی مین گراؤنڈ ریالٹی میرا بھائی، گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے. یہ خیالوں میں اور ہواؤں میں جو ہم رہ رہے ہیں نا، اس سے باہر آنا ہوگا. ہم بہت ہواؤں میں رہ رہے ہیں. ہمارے آپ لوگوں سے پوچھیں، او جی وہ تو یہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ بس انہوں نے بس پھونک بھی ماری نا تو لشکر اڑ جائیں گے. اور کام ایسے بھیڑے ہیں کہ پوچھو مت. اللہ ہدایت دے. تو اللہ نے بھی قرآن میں ایک اصول بتایا ہے، الیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور ہم محنت کر نہیں رہے. اب دیکھو نا کتنا کام ہو رہا ہے اے آئی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں؟ what are we doing? It's just $1 million question. What innovation do we have? اسی طرح ڈیٹا انالیٹکس میں، ڈیٹا سائنسز میں کتنا کام ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ بہت سارے ایسے کویشچنز ہیں. ہم نے بائیو سائنسز میں کیا کیا؟ ہم نے سرجری میں ایسی کون سی انوویشن لے کے آئے ہیں؟ ہم لوگ کوانٹم فزکس میں ایسا کیا ہم نے تیر مارا ہے؟ ہم نے بائیو کیمسٹری میں ایسا کیا انوویٹ کیا ہے ریسنٹلی؟ ہم نے مرین لائفز کے اندر کیا کر لیا ہے؟ ہمیں تو زمین میں سے معدنیات ڈھونڈنے کے لیے بھی غیروں کی مدد چاہیے. ان معدنیات کو نکالنے کے لیے بھی غیروں کی مدد چاہیے. ان معدنیات کو بیچنے کے لیے بھی غیروں کی مدد چاہیے. اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں ہم. اور آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو تبدیلی تو لانی پڑے گی نا میرا بھائی، بڑے میس اسکیل پہ لانی پڑے گی. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میسج دے سکوں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ہماری باتیں سنیں آپ. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے. اب کیفیت تو یہ ہے کہ وہ پھونک مارتے ہیں اور ہم گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کیفیت ہے. ریالٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں، کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں. جذباتی باتیں تو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور ان جذباتی باتیں بڑی کھوکھلی سی باتیں، پیچھے ان کے کچھ نہیں ہیں، صرف باتیں ہیں. تو یہ جو حالات و واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم اتنے بیکار، کمزور اور فالتو ہو گئے ہیں کہ جس کا جو مرضی چاہے جو کر گزرتا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ بات ہے جو حدیث میں بھی آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تعداد میں تو بہت ہوں گے، لیکن ہوں گے کسی قابل بھی نہیں. جھاگ کی طرح ہوں گے، سمندر کی جھاگ. مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ صحابہ نے یہی تعجب کیا کہ شاید تھوڑے ہوں گے اس لیے اوپریس ہو جائیں گے. حضور نے کہا نہیں، تعداد میں بہت ہوں گے. نہ ایمان ہوگا، نہ عمل ہوگا، بس دنیا 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 کر رہے ہوں گے. کوئی ویژن نہیں ہوگا، کوئی گولز نہیں ہوں گے، کوئی مشن نہیں ہوگا. That's where we stand. That's exactly where we stand. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہماری مدد فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.